السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کچھ سال پہلے، بلکہ یہ کئی سالوں پہلی مسلمانوں کے ایک درد بری داستان ہے، جیسا کہ آپ نے سب نے دیکھ لیا، بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور اس کو بنانے والے بابر مغلوں کے بادشاہوں میں سے ایک تھے، اور وہی بابری مسجد کو بنانے والے جہاں آج مندر ہے، اور اسی دوسری مسجد بابری مسجد کو بنانے والے جو بابری مسجد کے نام سے ہی یہاں ہے، وہ یہ والی مسجد ہے۔ اس کو بھی جب بٹوارہ ہوا تھا تو بٹوارے کے ٹائم یہاں کے جو مسلمان تھے، کیا ہے، پانی پت کے مسلمان جو تھے، سب چھوڑ چھاڑ کے اس پار سرحد پار چلے گئے تھے، تو پھر یہ مسجد لاوارث رہی بیچاری، تو اس کو بھی شہید کر دیا پھر بعد میں۔ تو یہاں کے کچھ نشانات اس مسجد کے باقی ہیں جو ہمارے درد اور ہماری تاریخ کی عکاسی کر رہی ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آج آئے تھے یہاں، تو یہاں دیکھنے کے بعد جو حسرت دل میں شاید کہ نہیں جا پائے گی، اور جس درد اور جس کرب کو لے کر ہم یہاں سے جا رہے ہیں، شاید و واحد ہمیں رات میں چین سے سونے دیں۔ اور یہ جو کنواں دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو دیکھ لیجئے، یہ جنگ آزادی کے ٹائم علماء کو کاٹ کاٹ کے اس میں ڈالا گیا۔ یہ ہے مسلمان کی تاریخ، اور یہاں پہ الحمدللہ بچے کچھ مسلمان جو ہیں اس میں یہاں رہتے ہیں، اس کی کسی حد تک دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا دکھائیں ان کو مسجد، بالکل ہو بہو تقریباً اسی نقشے پہ انہوں نے اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، 1526 میں ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد جب بابر کی حکومت یہاں بنی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، اور خود اس مسجد کی جو بنیاد ہے، جو اینٹ خود اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ اس کے بعد یہاں مغلوں کا عرصہ دراز تک ان کا یہاں دبدبہ رہا، حکومت رہی۔ تو اسی تاریخ اور اسی سلطنت کے زیر سایہ یہ مسجد بھی بہت سالوں تک سرسبز و شاداب رہی، لیکن اس کے بعد جو ہوا سب کو معلوم ہے، اور آج ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا کہ کیا تھا اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا آگے۔ دراصل اس کا اصلی نام جو ہے کابلی باغ مسجد ہے، جسے بعض اوقات پانی پت کی بابری مسجد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بنانے والے بھی بابر ہی تھے، اور اس میں جو فنکاری اور اس کا جو طرز تعمیر تھا وہ بابری مسجد کے جیسا ہی تھا، تو اسی وجہ سے بابری مسجد کے نام سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اور کابلی باغ مسجد نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ جو بابر تھا اس کی ایک بیوی کا نام کابلی بیگم تھا، تو اس کے اعزاز میں اس کا نام رکھ دیا گیا کابلی باغ مسجد۔ اور ایک باغ سے گری ہوئی تھی یہ جو مسجد تھی، ایک باغ سے گری ہوئی تھی۔ یہاں سے ہم مسجد کے بالکل اندر والی صحن کی طرف جا رہے ہیں، اور جہاں ہم رکیں گے سمجھے کہ ہم مسجد کے محراب میں رکیں گے، اور آپ کو یہاں اس زمانے میں نشانی کے طور پہ کچھ چیزیں یہاں لکھی ہوئی ملیں گی، جیسے ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، 11ویں پارے کا ہے، یہ لمسجد اسست علی التقوی، یہ بھی آیت قرآنیہ کچھ باقی ہے، اس میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے کی تحریر ہے، اس زمانے کا خط ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے اور اسماء الحسنی میں سے کچھ چیزیں ہیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، ستار، اللہ، قیوم وغیرہ۔ تو خیر جو کچھ ہے ہم نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد جو دل کی کیفیات ہے، وہ زبان ان ساری کیفیات کی ترجمانی نہیں کر پا رہی ہے، اس درد کی اور اس کرب کی ترجمانی نہیں کر پا رہی ہے۔ اور مزید یہ چیز کہ آپ اس کو دیکھ کے اس زمانے کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ماہرین تھے بنانے والے، اور کس قسم کا اللہ پاک نے ان کو ہنر دیا تھا۔ یہ گھڑائی کٹائی سب دیکھ لیجئے کس طریقے سے انہوں نے اس کو بڑے ہی مزین اور بڑے ہی لطیف و نظیف انداز میں اس کو تعمیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ یہاں ابھی چونکہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، یہاں نہ کوئی پنکھا نہ کوئی اے سی، اتنی سکون کی جگہ ہے، اتنی ٹھنڈک ہے، یہاں لیٹنے کا من کر رہا ہے۔ تو یہ اس تعمیر کا ہی ایک منفرد انداز ہے، اور اس کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر نمازی جو ہوں گے، جو مقتدی ہوں گے، وہ سکون کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے، اور اس طرح کے آرکیٹیکچر میں اس طرح کی خصوصیت پائی جاتی ہے، اور کتنا لحاظ رکھا گیا تھا اس زمانے میں بھی۔ چلے بہرحال ہمیں اجازت دے دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھے ہمیں بھی، پورے مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو خصوصاً، اور ہمارے اس قافلے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک نے جو منظر ہمیں دکھائے، وجہ جو بھی بنی، تو اس کے بعد اپنے عزائم کو پختہ کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔